اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ اعراف کی آیات 198 اور 199 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اب ان دونوں آیات کا ترجمہ سنیے اور اس کے بعد مختصر تفسیر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ بلکہ اگر تم انہیں سیدھے راستے پر آنے کی دعوت بھی دو تو وہ سن بھی نہیں سکتے، اگرچہ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ان کو تو دکھائی تک نہیں دیتا۔ آپ تو نرمی کرنے اور معاف کرنے کا طریقہ اختیار کیجیے، نیک کاموں کی تلقین کیجیے اور ان جاہلوں سے بے توجہی اور بے اعتنائی فرمائیے۔ تفسیر طبیان میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ بتوں کی شکل تو آدمیوں کی سی بنائی جاتی تھی، دور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، مگر وہ بیچارے دیکھ نہیں سکتے تھے، ان کی آنکھیں پتھروں کی ہوتی تھیں۔ عفو سے مراد وہ چیز ہے جو آسانی سے ادا ہو سکے اور اس کے ادا کرنے میں تکلیف، دشواری یا مشقت پیش نہ آئے۔ آیت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اخلاق سکھاؤ اور ایسے کام کرنے کا حکم ترغیب دو جو وہ بآسانی انجام دے سکیں۔ مال وصول کرو تو اتنا اور اس قدر کہ ان پر گرا نہ گزرے۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے صفحہ 188 پر اسی آیت کے ذیل میں، اور تفسیر عیاشی میں اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب سکھایا اور یہ حکم دیا کہ لوگوں سے اتنا ہی مال وصول کرو جتنا وہ بآسانی دے سکیں۔ من لا یعذر الفقی میں لکھا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بنی ثقیف کے ایک شخص کو حکم دیا کہ خبردار، خراج کا پیسہ وصول کرنے کے لیے کسی مسلمان یہودی یا عیسائی کو نہ مارنا اور نہ کسی ایسے جانور کو بکوانا جو زراعت کے کام میں آ رہا ہو، اس لیے کہ ہم خدا کے اس حکم کے پابند ہیں کہ اس نے فرمایا کہ نرمی اور معاف کرنے کا طریقہ اختیار کرو۔ تفسیر صافی صفحہ 188 پر بحوالہ تفسیر مجموع البیان لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ خدا کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کرنے اور معاف کرنے کا طریقہ اختیار کیجیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میں ہر چیز کی جاننے والے خدا سے نہ پوچھ لوں میں کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیجیے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا کیجیے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع رحم بے رحمی سے پیش آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے صلہ رحمی مہربانی سے پیش آئیں۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے صفحہ 188 پر بحوالہ تفسیر مجموع البیان۔ اور اس آیت کے ذیل میں تفسیر روح المعانی اور ابن جریر نے لکھا کہ محققین اس آیت سے درج ذیل تعلیمات اخذ فرمائے ہیں۔ نمبر 1، جاہلوں کو جاہلانہ حرکتوں پر معاف کرتے رہیے، یہ تفسیر روح المعانی میں بھی ہے اور تفسیر ابن جریر میں بھی۔ نمبر 2، اچھی باتوں اور فرائض الہی کا حکم دیجیے اور علم حاصل کیجیے۔ نمبر 3، ظالموں اور جاہلوں سے دور رہیے، اور نمبر 4، ان سے جھگڑے نہ کیجیے، یہ تفسیر قرطبی میں بھی لکھا ہے۔ نمبر 5، مال زکوٰۃ و خمس کی وصولیابی میں سختی نہ کی جائے۔ نمبر 6، نرمی اور معافی کو زندگی کا رہنما اصول بنایا جائے۔ نمبر 7، بہترین اخلاق اپنایا جائے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ کوئی آیت اخلاق کی جامع نہیں ہے، یہ تفسیر روح المعانی میں بھی لکھا ہے۔ عالم برزخ کے بارے میں کچھ عرض کیا جا رہا تھا کہ عالم برزخ میں اسرار اور راز مخفی ہوں گے،
یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے جس کا نمبر ہے 20۔ اس میں لکھا ہے کہ کچھ مردوں نے دیکھا، اگر تم اسے دیکھتے تو اس کے خوف سے چیخ پکار شروع کر دیتے، اور ڈر کر حکم خدا کو سنتے اور اس پر عمل کرتے، لیکن جو انہوں نے دیکھا تم پر، یہاں پر مردوں نہیں، معاف کیجیے گا، مردوں ہے، جو کچھ مردوں نے دیکھا اگر تم اسے دیکھتے تو اس کے خوف سے چیخ پکار شروع کر دیتے اور ڈر کر حکم خدا کو سنتے اور اس پر عمل کرتے، لیکن جو انہوں نے دیکھا تم پر وہ سب مخفی و پوشیدہ ہے، اور قریب ہی پردے ہٹا دیے جائیں گے اور تم لوگ بھی حق و حقیقت کا مشاہدہ کر لو گے، اور اگر غور سے سنو گے تو تمہیں سنوایا جائے گا، اور اگر ہدایت کو قبول کرو گے تو تمہیں بھی ہدایت کی راہ دکھائی جائے گی۔ میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ ان عبرت آمیز مطالب کو تم نے ظاہری طور پر دیکھا ہے، لیکن تمہیں حرام خدا سے نہیں منع کیا گیا۔ آسمانی فرشتوں کے بعد انسانوں کے علاوہ کسی اور کو خدا کا حکم نہیں سنایا جائے گا۔ سوال قبر کے بارے میں فروع کافی کی جلد 3 صفحہ 235 پر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نے فرمایا کہ قبر میں محض مومنوں اور خالص کافروں سے سوال ہوگا اور دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس روایت اور کچھ روایات جو عام لوگوں سے سوال قبر کے متعلق ہیں اس میں اختلاف ہے۔ اس بنا پر بعض علماء نے کہا ہے اس سے مراد خالص طریقے سے سوال کرنا ہے کہ جو خالص مومن یا خالص کافر سے ہوگا، یا مثال کے طور پر یہ کہیں کہ اصل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت کے بارے میں عام لوگوں سے سوال ہوگا۔ یہ عالم برزخ در چند قدمی جو کتاب ہے اس کے صفحہ 102 پہ لکھا ہے۔ شیعہ عالم برزخ میں امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے فروع کافی کی جلد 2 بلکہ جلد 3 صفحہ 242 پر کہ امام علیہ السلام فرمایا لیکن قیامت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی شفاعت یقیناً مقبول درگاہ الہی ہے، یا وسیع رسول علیہ السلام تم سب کی شفاعت کریں گے اور تم سب جنت میں ہوگے، لیکن خدا کی قسم عالم برزخ سے مجھے ڈر اور خوف ہے۔ اس روایت کے مطابق اولیاء خدا کی شفاعت عالم برزخ میں میسر نہ ہوگی اور اس میں مجھے ڈر ہے کہ کسی کی شفاعت قبول نہ ہو۔ دوسری طرف کچھ روایات کے مطابق بعض مومنین پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی خاص عنایت ہوگی کہ جس لطف خاص کو شفاعت کا عنوان دیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو روایات ان میں مختلف ہیں ان کو کس طرح جمع کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عالم برزخ میں عام طور پر شفاعت سب کے لیے نہیں ہے، لہذا شفاعت کی امید نہیں رکھنی چاہیے، لیکن کچھ خاص لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے پرزور اور صادقانہ کوششیں کی ہوں گی ان کی شفاعت ہو سکتی ہے۔ اس بنا پر جو روایات عالم برزخ میں شفاعت کی نفی کر رہی ہے ان سے مراد شفاعت عمومی ہے جو روز قیامت سب کے لیے ممکن ہوگی، اور جو روایت عالم برزخ میں اولیاء خدا کے لطف خاص کو ثابت کر رہی ہے اس شفاعت سے مراد عالم برزخ کی شفاعت ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہمیں شفاعت چاہیے ہے رسول اور آل رسول علیہ السلام کی تو ہمیں خیانت سے بچنا ہوگا، اور جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی بچنا ہوگا۔ یہ حدیث ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بحار الانوار کی جلد 103 میں صفحہ 175 پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم سے خیانت کرے تم اس سے بھی خیانت نہ کرو ورنہ تم بھی اس جیسے ہی ہو جاؤ گے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے غرر الحکم میں کہ جو تمہیں امین بنائے اس سے خیانت نہ کرو خواہ وہ تم سے خیانت کرے، اپنے دشمن کی عیب جوئی نہ کرو خواہ وہ تمہاری عیب جوئی کرے۔ تفسیر نور الثقلین کی جلد 2 صفحہ 144 پر لکھا ہے کہ سلیمان بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جس کے پاس میرا مال تھا، اس نے مجھ سے اس بارے میں لڑائی جھگڑا کیا اور مال نہ دینے پر قسم کھائی تھی، پھر کسی طرح سے اس کا مال میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کہا کیا میں اس کا مال اپنے اس مال کے بدلے میں لے سکتا ہوں جو اس نے مجھے نہیں دیا؟ کیا میں بھی انکار کر دوں اور جس طرح اس نے قسم کھائی ہے میں بھی ویسا ہی کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ اس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے تم اس سے خیانت نہ کرو، اور اس کے جس کام کو تم نے معیوب سمجھا ہے تم خود اس عیب کے ساتھ معیوب نہ بنو۔ تفسیر نور الثقلین میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ایک شخص پر میرا مالی حق ہے لیکن وہ مجھ سے اس کا انکار کرتا ہے، پھر وہ میرے پاس کچھ مال امانت رکھتا ہے تو کیا میں اس سے اپنا وہ مال نکال سکتا ہوں؟ پہلے امام علیہ السلام جواب دے چکے ہیں، اس لیے یہاں پر روایت میں جواب کو دہرایا نہیں گیا ہے۔
خدا ہمیں محفوظ رکھے، نہ ہم کبھی خیانت کریں اور نہ خیانت کرنے والوں کے ساتھ رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔